نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول اس سے پہلے درس میں بھی بیان ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور یہاں پر آباد مختلف قبائل کے ساتھ اپنے معاہدے کی۔ یہود مدینہ کے ساتھ بھی آپ نے معاہدہ کیا کہ مذہبی حوالے سے انہیں مکمل آزادی ہوگی اور دیگر دفاعی اعتبار سے اور معاشرتی حوالے سے وہ مسلمان جماعت کے ساتھ مل کر اپنے اس شہر کی دفاع اور حفاظت کریں، اور جو اجتماعی امور ہوتے ہیں ان امور کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود مدینہ کے ساتھ ایک اہم معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت بنیادی اور اہم معاہدہ ہے اس سوسائٹی کے لیے جہاں مختلف المذاہب لوگ رہتے ہیں، تا قیامت انسانیت کے لیے وہ ایک مثال کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ یہودی قبائل مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے خلاف کرتے ہیں، حضور سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ وہاں مسلمان خواتین کو بیجا تنگ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرتی ترقی کے حوالے سے ہدایات و احکامات تھے اس کے خلاف کردار ادا کرنا، یہاں تک کہ دشمنوں سے ساز باز کرنا۔ جنگ احد اور اس کے بعد بیر معونہ کا واقعہ جب پیش آیا ہے تو ان کی یہ سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ان کا سردار کعب بن اشرف یہودی وہ مدینہ منورہ سے مکہ میں گیا بدر کے بعد، اور قریش مکہ جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پر اترے ہوئے تھے، ان سے جنگیں چل رہی تھیں، ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی پر ابھارتا ہے، اور اس طرح کی مختلف قسم کی ان کی حرکتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بار بار عہد شکنی سے پریشان تھے کہ ان دنوں میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ عمر بن امیہ زمری ایک صحابی رسول ہے، ان سے بنو کلاب کے 2 آدمی انجانے میں قتل ہو گئے، اور ان دونوں آدمیوں کا تعلق اور یہ حلیف تھے بنو کلاب کے لوگ بنو نذیر یہودی قبیلے کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے ان کے حلیف قبیلے کے 2 فرد ایک مسلمان سے غلطی اور انجانے سے قتل ہو گئے، دیت اور خون بہا لازمی ہوتا ہے۔ اس دیت کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی آبادیوں میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ جب گئے تو یہودیوں نے بظاہر تو آپ کا شاندار استقبال کیا، او بھگت کی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کے سائے میں بٹھایا، لیکن پس پردہ یہ سازش کی کہ اس مکان کی چھت پر ایک چکی کا بہت بڑا پاٹ اور پتھر رکھا ہوا تھا، ایک یہودی کو تیار کیا کہ اس کو اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا کر قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سازش کے بارے میں خبردار کر دیا۔ آپ بغیر کچھ کہے ان سے بات کیے وہاں سے چپکے سے آ گئے۔ صحابہ کرام ان کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس طرح انہوں نے میرے خلاف قتل کی سازش کی۔ تو اب ان کی گویا عہد شکنی، یہاں تک کہ حضور کے خلاف قتل کا منصوبہ بندی، یہ اس معاہدے کے صریح خلاف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو توڑنے کے بعد پھر ان سے ان تمام تعلقات و معاملات کو ختم بھی کر دیا، اور ساتھ انہیں الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ تمہارے لیے صرف 10 دن ہے، 10 دن کے اندر اندر ان آبادیوں کو خالی کر کے یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ، وگرنہ تمہارے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یہ شروع میں تو تیار ہو گئے تھے جلا وطن ہونے کے لیے، مسلمان جماعت کا ایک رعب اور دبدبہ ان پر ایسا پڑا، لیکن منافق جماعت جو بظاہر مسلمان تھی، جن کا تذکرہ گزشتہ سورہ مبارکہ میں گزرا ہے کہ وہ ایک جماعت ہے جو بظاہر مسلمانوں میں شامل ہوتی ہے لیکن در حقیقت مفاد پرست ہے، وہ ذاتی اور گروہی مفادات کے حامل ہیں، اور ہر موقع پر وہ حضور کی جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے سربراہ اور سرغنہ عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ اس نے ان یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے ان قلعوں کو اور گھروں کو قطعی طور پر خالی نہ کرنا، میرے ساتھ 2000 کا لشکر ہے، اگر مسلمانوں نے تمہارا محاصرہ کیا ہم بھرپور تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح یہودیوں کے جو دوسرے قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ یہاں آباد تھے، ان کی طرف سے بھی ان کو توقع تھی کہ وہ بھی مشکل میں ہمارا ساتھ دیں گے، تو اس طریقے سے مسلمان ہمارا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس الٹیمیٹم کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہیں آباد رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ یہاں سے نہیں نکل رہے تو آپ نے اپنی جماعت کے ذریعے سے ان کی آبادیوں کا محاصرہ کر لیا۔ مدینہ کے مضافات میں ان کی آبادیاں تھیں۔ جب حضور نے محاصرہ کیا تو اس وقت ان کی آبادیوں کے ارد گرد کھجور کے بہت سارے درخت تھے، اور ان درختوں کی وجہ سے ان کے سامنے صف بندی فوجی منظم انداز سے ان کے مقابلے کی حکمت عملی اختیار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ درمیان میں درخت تھے، بہت باغات تھے، تو آپ نے جنگی حکمت عملی یا مصلحت کے تحت کچھ کھجور کے درخت کٹوانے شروع کر دیے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ لو جی، یہ تو کہتے ہیں ہم دنیا میں امن، عدل اور دنیا کے اندر لوگوں کی خوشحالی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ اچھی خوشحالی ہے کہ دیکھو ہرے بھرے کھجور کے درخت ان کو ہی کاٹا جا رہا ہے، یہ تو فساد فی الارض ہے، یہ تو دنیا میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے کہ دیکھو درختوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ دنیا کے اندر کسی قسم کے فساد کی اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی، درختوں کو بھی کاٹنے سے روکا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر روانہ کرنا چاہا، وہ جنگ موتا کے لیے، غزوہ موتا کے لیے، تو اس موقع پر بھی جو سربراہان لشکر کو ہدایات کی، ان میں سے ایک یہ ہدایت بھی تھی کہ وہاں سرسبز درخت کو قطعی طور پر نہیں کاٹنا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، ناگزیر ہو، نہ ہی کھیتوں کو اجاڑنا ہے، نہ ہی کسی آبادی اور کسی گھر کو ویران کرنا ہے، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اپنی عبادت گاہوں میں جو مصروف عبادت ہوں ان سے تعرض نہیں کرنا، یہ ہدایات ہوتی۔
یہاں بھی حضور کی ہدایات اور تعلیمات تو یہ تھی کہ دنیا میں فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جماعت کردار ادا کر رہی ہے۔ ان منافقوں کو اور یہودیوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ دیکھو یہ عجیب بات ہے، ادھر تو کہتے ہیں فساد فی الارض ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خود ہی فساد پیدا کر رہے ہیں کہ درختوں کو کاٹی جا رہے ہیں۔ تو قرآن نے ان کا اس اعتراض کا بھی یہاں جواب دیا ہے ان آیات مبارکہ میں۔ آیات اب ترجمہ ان کا پڑھیں گے تو ساتھ یہ باتیں جو اللہ نے یہاں بیان کی ہیں واضح ہوتی جائیں گی۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز لفظ تسبیح سے کیا ہے کہ اللہ کے احکامات اسی طرح ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہیں، جس طرح کہ اللہ کی ذات وہ کسی قسم کے نقص اور کمزوری کا اس میں شائبہ تک نہیں ہے، اس کے احکامات میں بھی کوئی کمی اور کجی نہیں ہے۔ آج اللہ کے احکامات کے حوالے سے ہمارا نوجوان جو در حقیقت گمراہ کن مستشرقین اور یورپین فلاسفروں سے متاثر ہو کر دین اسلام کی تعلیمات پر ہی وہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، آج بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا نوجوان مغربی تہذیب سے متاثر ہو رہا ہے اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈے، پھیلائے ہوئے غلط افکار ان سے متاثر ہوتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں دین اسلام کی تعلیمات سے زیادہ کامل، مکمل، انسانیت کے لیے مفید کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ محض ایک عقیداتی بات نہیں ہے، اعتقادی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ دین اسلام سے سچی اور کامل تعلیم کہیں دنیا میں موجود ہے۔ آج پروپیگنڈا ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یورپ بڑی ترقی کر رہا ہے اور اپنے فلسفے کی بنیاد پر دیکھو ترقی کر رہا ہے، مسلمان تنزل اور زوال کا شکار ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات اتنی سچی ہیں تو یہ زوال کا کیوں شکار ہے؟ آپ ذرا غور کر کے بتلائیں، کیا یورپ کی یہ ساری ترقی اپنی محنت پر منحصر ہے؟ کیا انہوں نے کچھ اپنے پیداواری عمل کو بڑھایا ہے؟ کیا مسلم ممالک، کمزور ممالک کی لوٹ مار پر نہیں ان کی ترقی منحصر؟ جتنی بھی انہوں نے ترقی کی ہے وہ ساری لوٹ مار تو کر رہے ہیں ان ممالک سے جو آج کمزور ہیں، جن کو انہوں نے خود کمزور کر رکھا ہے اپنی چالاکیوں، مکاریوں اور مختلف ڈپلومیسی کے ذریعے سے ان میں انتشار پیدا کر کے ان کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو نیسلے کی آج بڑی آپ کے ملک میں شہرت ہے۔ نیسلے نے بہت ساری پروڈکٹ تیار کر رکھی ہیں۔ نیسلے کا پانی وہ آپ کے ہر سٹور، دکان پر موجود آپ کو ملے گا۔ اب یہ نیسلے کی ایک بوتل وہ جو غالباً 130-120 روپے کی مل رہی ہے پانی کی، اس کی تیاری میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ پانی نکالنے، اس کی صفائی ستھرائی کرنے میں جی 1 روپے خرچ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، پانی نکالنے میں اس کی بوتل کے اوپر 1 روپے خرچ لگا، 2 روپے خرچ ہوئے اور کمایا کتنا ہے انہوں نے؟ 128 روپے وہ کما رہے ہیں۔ چلو کچھ ٹیکس دے لو، 7-8 روپے چلو ٹیکس بھی دے لو، تو 120 روپیہ یہاں سے پانی نکال کر تمہیں ہی دینے میں، تمہارا ہی پانی تمہیں پلانے میں انہوں نے اتنا کمایا ایک بوتل پر، اور وہ سارا کما کر کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اپنے ملکوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ ساری تمہاری دولت وہ اپنے ملکوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں اتنی یہ ساری کھوپڑیاں جو پڑی ہوئی ہیں، کیا یہ پانی، اس کی صفائی کیا یہاں کی کھوپڑیاں نہیں کر سکتی؟ ان کے پاس مشینیں نہیں ہیں؟ کیا وہی جو پانی وہ کر رہی ہیں اس کو صاف کر رہی ہیں، تو یہاں جو دوسرے لوکل آج کل کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی انوکھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کمپنیوں کے ذریعے سے، مختلف اور قرضوں کے ذریعے سے اس ملک کی معیشت کو، وسائل کو لوٹ کر اپنے ملک کو ترقی دینا، اور ان ملکوں کے رہنے والوں کی غربت، پسماندگی، بری حالت کو
نہ سامنے لانا اور اس کی حالات کو سدھارنے کی بجائے بلکہ بگاڑنا، ایسی حکومتیں، ایسی بیروکریسی مقرر کرنا جو وہاں انتشار پیدا کرتی ہیں، وہاں کسی قسم کے نظام کو منظم نہ ہونے دے، خرابیاں پیدا کرتی رہے، تاکہ اس طریقے سے جتنا انتشار رہے گا ہمیں لوٹ مار کا بھرپور موقع ملے گا۔ وہ کون سا ان کا وہ ایسا فلسفہ ہے جو دوسروں کی لوٹ مار کے اوپر اپنی ترقی کی بنیاد رکھے ہوئے، اور ہم متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب انہوں نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ اپنے وسائل پر ترقی کرتے تو پتہ چلتا۔ سارا آپ مسلمان ملکوں کے تیل پر ان کا قبضہ ہے، ساری معدنیات پر ان کا قبضہ ہے، عراق کا تیل، سعودی عرب کا تیل، سارے ممالک کا تیل انہوں نے ان پر قبضے جما رکھے اور ان کو لوٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، دین اسلام ہی کی تعلیمات کامل ہیں، وہ انسانیت کی تعلیمات ہیں، لوٹ مار کی تعلیمات نہیں ہیں۔ وہ وہاں کے وسائل وہیں کی قوموں پر خرچ کرنے کی ہدایت کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ زکوٰۃ تک کا حکم یہی ہے کہ جہاں کی زکوٰۃ ہے وہیں کے لوگوں پر اس کو خرچ کیا جائے، جہاں کے وسائل ہیں وہیں کے لوگوں پر اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی تسبیح و پاکی بیان کرتا ہے کہ اللہ کا قانون اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، اللہ کی ذات سے جیسے کوئی بہتر نہیں ہے۔ اس نے ساری کائنات کو بنایا، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اسے قانون، اسے ایک نظم و ضبط اور اسے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا۔ اسی طرح انسانوں کو بھی اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ جو قومیں، جو افراد، جو جماعتیں اللہ کے اس قانون پر عمل کریں گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا پر غالب آئیں گے، دنیا میں ان کے ذریعے سے حکمت و دانش پھیلے گی، کیونکہ اللہ کی ذات عزیز ہے، حکیم ہے۔ والذی، دیکھو وہی ذات ہے کہ جس نے ان لوگوں کو جن کا تعلق اہل کتاب سے تھا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کے پاس اللہ کی تعلیمات تھیں تورات کی صورت میں، اسی کا انہوں نے انکار کیا، اس پر ہی عمل نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا لأول الحشر، مسلمانوں کے پہلے اجتماع کے وقت، مسلمانوں کا جو سب سے پہلا لشکر جمع ہوا، یعنی اقدامی جنگ۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی جو جنگیں ہو رہی تھی وہ دفاعی جنگیں تھی کہ دشمن حملہ کر رہا تھا، مسلمان اپنا دفاع کر رہے تھے، لیکن یہ پہلی اقدامی جنگ ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک بحث چھیڑی گئی کہ اسلام میں دفاعی جنگیں ہیں یا اقدامی جنگ بھی ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک مختلف نظریات، یہ بھی یورپین افکار کا نتیجہ ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے تصورات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے پہلے تو ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ اسلام محض ایک اخلاقی مذہب ہے، یہ صرف اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اس میں جنگ وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو بیوے بنا لو، نیک بنا لو، اچھے اخلاق اپنا لو، بس یہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتے تھے، حضور کی جماعت یہ بات نہیں سمجھتی تھی۔ قرآن مقدس جو بیان کر رہا ہے اس کو آج کیوں نہیں مسلمان سمجھتا؟ اخلاقیات ان کا اپنا دائرہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن سازشیں کرتا رہے، شرارتیں کرتا رہے، ظلم و بدماشی کرتا رہے، اپنا ظلم کا سسٹم اور نظام قائم کرنے کی کوشش کرتا رہے اور تم صرف اخلاقیات کا درس دیتے رہو۔ ان کے خلاف تمہیں محاذ آرائی کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو منظم کرنا پڑتا ہے، اور ان کے خلاف تمہیں اقدام کرنا پڑتا ہے، جنگ کرنی پڑتی ہے، تو پیچھے نہ ہٹو۔ مسلمانوں کے لیے اول الحشر، پہلے اجتماع کے وقت، پہلی لشکر کشی کے وقت، جو سب سے پہلا لشکر مسلمانوں نے منظم کر کے ظالموں کے خلاف جس کی اقدامی عمل جو ہوا وہ اس بنو نذیر کے خلاف ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اقدامی جنگیں بھی رہیں، دفاعی جنگیں بھی رہی ہیں۔ تو اسلام میں اقدام بھی ہے ضرورت کے تحت اور دفاع بھی ہے۔ تو فرمایا لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، مسلمان بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہودی یہاں سے جائیں گے نہیں،
ظاہر ہے جس قدر انہوں نے وہاں کی منڈیوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں کے وسائل جیسے لوٹ مار وہ کر رہے تھے، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں آباد کر رکھا تھا، تو مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ یہ نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹم تو دے دی ہے، لیکن جائیں گے یہ نہیں۔ اور ان کا بھی خیال یہ تھا، تو فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، ان کی یہ قلعے ان کی حفاظت کریں گے۔ جو انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری حفاظت اور بچاؤ کریں گے، مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے پاس ایسے طریقے سے آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ان پر ایسا روب ڈالا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، مسلمان جماعت منظم ہو کر اپنا لشکر لے کر ان کی آبادیوں کا محاصرہ کر لیتی ہے، اور ایسا مسلمانوں کا روب پیدا ہوا کہ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، کہ وہ اپنے گھروں کو ہی ویران کر رہے تھے اپنے ہاتھوں اور ایمان والوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ ہوا یہ کہ پہلے تو انتظار میں تھے کہ عبداللہ بن ابی منافق جس نے وعدہ کیا تھا کہ 2000 کا لشکر میں لے کر آ جاؤں گا، بنو قریظہ اور بنو قینقاع سے بھی امید اور توقع انہوں نے لگا رکھی تھی، کوئی بھی نہیں آیا ان کی مدد کو، کسی کو جرت اور ہمت نہیں ہوئی۔ آخر مجبور ہو گئے، 4 دن اس جو الٹیمیٹم میں رہتے تھے اس سے پہلے ہی انہوں نے 4 دن پہلے وہاں سے ہجرت کرنے، جلا وطن ہونے کے حضور کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اب جب حضور کے فیصلے قبول کر لیے کہ ٹھیک ہے یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف اس بات کی اجازت دی کہ اسلحے کے علاوہ جو سامان تم اپنے اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اسلحے کی اجازت نہیں لے جانے کی۔ اب یہ اپنے گھروں کو بھی توڑ رہے تھے، گرا رہے تھے، ان میں سے جو شتیر ملے، جو گارڈر ملے یا جو بھی قیمتی سامان تھا ان کو بھی ساتھ لے کر یہاں سے نکلے، اور خیبر میں کچھ آباد ہوئے، کچھ کہیں اور چلے گئے۔ تو قرآن نے اسی کو ذکر کیا کہ اپنے گھروں کو خود توڑ رہے تھے۔ کچھ گھروں کو تو مسلمانوں نے توڑا ایک جنگی حکمت عملی کے تحت، جو راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے ان کا محاصرہ کرنے کے حوالے سے، لیکن بہت ساروں کو انہوں نے خود ویران کیا کہ چلو مسلمانوں کے تو کام نہ ہے۔ اسی کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ دیکھا تم نے کہ کس طرح وہ اپنے گھروں کو خود خراب و برباد کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصارت والو، بصیرت والو، عقل رکھنے والو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ عبرت حاصل کرنا، عبور کرنا، کسی ایک کی حالت کو سامنے رکھ کر اپنی حالت کو سدھارنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اہل کتاب کی حالت سے عبرت حاصل کرو کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی ایک کتاب تورات کو ماننے کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا آج حال کیا ہو رہا ہے کہ ان کو جلا وطن ہونا پڑ رہا ہے۔ ان کا حال کیا ہو رہا ہے کہ ذلیل و رسوا ہو کر اپنے گھروں کو خود ویران کر رہے ہیں، ذلت کے ساتھ یہاں سے ان کو جانا پڑ رہا ہے۔ تم عبرت حاصل کرو، کیوں یہ ان کو یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، جو ان کو تعلیمات دی گئی تھی ان پر عمل نہیں کیا۔ اگر مسلمانوں تم قرآن کو ماننے کے باوجود بھی ایسا کرو گے، ان پر عمل نہیں کرو گے، اپنی خواہشات کے مطابق ان تعلیمات کو ڈالنے کی کوشش کرو گے، تو یاد رکھو تمہارا بھی انجام ان سے کمتر نہیں ہوگا۔ آج مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں، جلا وطن ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں آج پستی کی حالت میں ہے، وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے، اور پھر اللہ کا جب حکم ہم ذکر کرتے ہیں نا، یاد رکھیں اللہ کے احکامات صرف اور صرف نماز میں بند نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو نماز نہیں پڑھتا تو اس نے اللہ کے سارے حکموں کو چھوڑ دیا۔ نماز اللہ کا اہم ترین حکم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے احکامات، عدل و انصاف معاشروں میں قائم کرنا،
اپنے معاشروں میں امن و امان قائم کرنا، عوام کی بہتری اور ترقی کے لیے کردار ادا کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ آج اوپر سے نیچے تک کرپشن ہے، گروہیت ہے، مفاد پرستی ہے، ظلم ہے، لوٹ مار ہے۔ حکم تو تمہیں یہ تھا کہ تم نے عدل کرنا ہے۔ جس معاشرے سے عدل ختم ہو جاتا ہے وہ اس معاشرے میں کبھی امن، کبھی ترقی، خوشحالی پیدا نہیں ہو سکتی، وہاں لڑائیاں، جھگڑے۔ اور فرمایا تم نے اپنوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج عجیب بات ہے، بجائے لاکھ کے، بجائے بحث و مباحثہ کے مسائل کو حل کرنے کے، بندوق کے ذریعے سے اپنوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مسائل بجائے حل کرنے کے، سلجھانے کے، اور الجھائے جاتے ہیں۔ کشمیریوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بلوچیوں کا مسئلہ ہو، پنجابیوں کا مسئلہ ہو، کسی بھی قوم کا مسئلہ ہو، اپنے لوگ ہیں، آپ ڈائیلاگ کے ذریعے سے مسائل کو حل کریں۔ دنیا کے اندر قومیں، ان کے ہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، بحث و مباحثہ کی، بات چیت کی ایک موقع ہوتا ہے، اور ان کو حل کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ لیکن تم کہو کہ نہیں، بس ہم نے گولی، اپنے کے اوپر بھی گولی چلانی ہے، دوسروں پر بھی گولی ہے، اسی کے ذریعے سے مسائل حل کرنے ہیں۔ یہ ظلم کا راستہ ہے، یہ فسطائیت کا راستہ، مفاد پرستی اور گروہیت کا راستہ۔ ان کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنے اللے تللے چھوڑ کر عوام کے مسائل کو حل کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ ہمارے اشرافیہ، ان کے تو وہ پروٹوکول، ان کے اخراجات، ان کی شاہانہ زندگیاں وہ تو کم نہیں ہو رہی، اور عوام ہے کہ اس کو رگڑ ہی دیا جا رہا ہے، اس کو پیسے ہی جا رہا ہے۔ عوام کے نام پر قرضے لے کر اپنی بدماشی اور عیاشیاں کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں جی ہم عوام پر اتنا قرض ہے، اور اس کی بہانے ٹیکس در ٹیکس۔ تو بھائی یہ تو ریئیکشن ہوگا، ایک وقت نہیں تو کچھ وقت بعد پورے ملک میں ہوگا۔ ایک حد تک ہی کسی چیز میں لچک ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے۔ جب عوام میں برداشت بالکل ختم ہو جائے گی، پھر مجبوراً انہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ کوئی زیادہ ہمت والے ہیں پہلے نکل آتے ہیں، کوئی دیر سے نکلیں گے۔ باہر کے اس کو مسئلے پیدا ہو جائے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ ہے کہ تم اپنے حالات کو بھی سدھارو، اور ان کے مطالبات کو بھی سامنے رکھ کر ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرو۔ تو فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو، ان سے سیکھو کیسے انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، آج وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت قرآن کہہ رہا کہ عبرت حاصل کرو ان سے، کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو۔ تو فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ نے ان کے بارے میں یہ بات لکھ دی نہ ہوتی کہ انہیں جلاوطن ہونا ہے، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو یقیناً اللہ ان کو دنیا میں سزا دیتا، اس سے سخت سزا دیتا۔ تورات میں ان کے بارے میں دو باتیں لکھ دی گئی کہ جب تم اس تورات پر عمل کو چھوڑو گے، یا تو تمہیں جلاوطن ہونا پڑے گا، اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کسی علاقے کو اپنے گھر آباد، اپنے گھر، زمینیں، اپنی ساری جائیداد کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا۔ یہ کوئی عام بچوں کا کھیل نہیں جس کو ہجرت ہماری زبان میں کہا جاتا ہے یا جلاوطنی کہا جاتا ہے۔ یہ سزا ہوتی ہے، مجبوری کے تحت اس کی اجازت ہے۔ اسلام میں بھی شروع میں اجازت تھی اس وقت، کیونکہ اسلام اس کا کوئی ایک سیاسی نظام قائم نہیں ہوا تھا، اس کو قائم کرنے کے لیے ہجرت کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن مکہ جب فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب کوئی ہجرت وغیرہ نہیں ہوگی، ہجرت کا سلسلہ ختم، وہ ایک مقصد کے لیے ہجرت تھی جی۔ اب تو اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جلا وطنی کا حکم تھا، اور دوسرا حکم تھا قتل کیے جانا۔ تو ان کے بارے میں دو حکم تھے۔ تو فرمایا جلا وطنی کا حکم نہ ہوتا تو پھر انہیں دنیا میں دوسری سزا بھگتنی پڑتی، یعنی ان کو قتل ہونا پڑنا تھا۔ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا۔ اگر جلا وطنی کا حکم ان کے لیے اللہ نے لکھ نہ دیا ہوتا تو دنیا میں کیا دیتا؟ عذاب دیتا۔ یا یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن میں جہاں کہیں عذاب کا ذکر آتا ہے نا، ہم اس کو آخرت کے عذاب پر لے جاتے ہیں۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی، خود اللہ نے آگے فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہے۔ ایک عذاب دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ قومیں قتل ہوں، ان کے نوجوان مارے جائیں، ان کے اندر بدامنی ہو، انتشار ہو، فرقہ واریت ہو، ناانصافی ہو، عزت جان مال محفوظ نہ ہو، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اللہ ان کو عذاب دیتا دنیا میں بھی۔
دوسرا یہ عذاب اور سزا ان کو بھگتنا ہی پڑتی۔ آج جیسے مسلمان مختلف اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی فکر بھی نہیں کر رہا۔ اچھا، ان کو یہ جلاوطنی کی سزا کیوں دی گئی؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، ایک تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان سے معاہدہ کر کے اس کو توڑا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور دوسرا اللہ کی بھی مخالفت کی کہ اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا اپنی ان تعلیمات پر عمل کرنے کا، جو اللہ نے ان کو تعلیمات دی تھی تورات کی صورت میں، انہوں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا تو اللہ سے بھی مخالفت کی، اللہ کے حکم کی بھی مخالفت کی۔ اللہ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ سزا دی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، کیا مطلب؟ اللہ کے قوانین اور احکامات کو پس پوچھ ڈالے گا۔ براہ راست تو اللہ کی کون مخالفت کرتا ہے؟ اس کی مخالفت اس کی تعلیمات کو چھوڑنے کی صورت میں ہے، اس کو پس پوچھ ڈال دینا۔ ما قطعتم من لینۃ، اور جو تم درخت کھجور کے کاٹ رہے تھے، یا تو جو تم نے چھوڑ دیے تھے، کچھ درختوں کو مسلمانوں نے کاٹا اس جنگی حکمت عملی کے تحت، اور ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا جن کو تم نے چھوڑا تھا اور وہ اپنی جڑوں پر قائم تھے، یہ سب فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھا، ولیخزی الفاسقین، اور یہ اس لیے تھا تاکہ ان فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ جب انہوں نے پراپوگنڈا کیا، منافقوں نے، یہودیوں نے، یہ دیکھو مسلمان تو دنیا میں عدل کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اور یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، ہرے بھرے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو قرآن مقدس نے کہا اس بات کو سمجھا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے، یار واقعی اسلام تو دنیا میں امن عدل کا داعی ہے، اور یہ درختوں کو کاٹنا کہاں جائز ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ دیکھو، جنگ کے دوران کسی جنگی حکمت عملی کے تحت تمہیں کوئی اس طرح کا اقدام کرنا پڑے تو اس پر بحث و مباحثہ نہیں ہوتا کہ یہ جنگی اقدام کیوں کیا۔ مثلا کسی علاقے میں لشکر کشی کرنی ہے، اب دو جماعتیں ہیں، مثلا دو فوج کے حصے ہیں، ایک طرف سے ایک کمانڈر حکم دیتا ہے کہ تم نے اس طریقے سے حملہ کرنا ہے، دوسرا آرڈر دیتا ہے کہ تم نے اس آبادی پر اس طریقے سے چڑھائی کرنی ہے۔ اب بعد میں کوئی بحث کرنے لگ پڑے کہ کن کا جو ہے حملہ درست تھا، انہوں نے جو آرڈر دیا وہ ٹھیک تھا یا ان کا آرڈر ٹھیک تھا۔ یہ درست نہیں ہے کہ اس وقت تم یہ بحثیں کرنے لگ پڑو کہ یہ کس کا طریقہ ہے اور عمل ٹھیک تھا۔ اس وقت تو دشمن پر حملہ کرنا، اس پر اپنا غلبہ پانا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اس دوران چاہے اس نے ایک طریقہ اختیار کر کے دشمن پر حملہ کیا، دوسرے نے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر کے حملہ کیا، دونوں ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسلمان جماعت دشمن کو شکست دینے کے لیے وقتی مجبوری کے تحت کچھ درختوں کو کاٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ مزاحم بن رہے تھے، صف بندی دشمن کے مقابلے میں وہاں میدان میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کا راستہ انہوں نے روکا ہوا تھا، ضرورت کے تحت کاٹا ان کو، تو وہ کاٹنا بھی ٹھیک تھا۔ کچھ درخت چھوڑ دیے جن کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مقصد تو دشمن پر غلبہ پانا ہے، ضرورت کے تحت ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی مسلمانوں نے فساد فی الارض کا راستہ اختیار نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا، فبإذن اللہ، اللہ کا حکم یہی ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ ان فاسق یہودیوں کو اللہ ذلیل و رسوا کرے، کہ جنہوں نے یہ درخت لگائے تھے جب ان کے سامنے کاٹے گئے تو ان کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا آغاز میں، تو پھر آگے منافقوں دوسروں کو بھی موقع ملا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ سے ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرے کہ کچھ درخت تو مسلمانوں نے ضرورت کے تحت کاٹے، بعد میں جاتے جاتے بہت سارے درخت انہوں نے بھی کاٹے اپنے ہاتھوں سے، کہ اچھا مسلمانوں کے کام بعد میں یہ درخت پھلدار درخت نہ ہے، تو جو چیز خود لگائی اور پھر بعد میں خود ہی خراب کرنی پڑی، اس کو ویران کرنا پڑا، تو ذلت اور رسوائی تو ہوتی ہے۔ جیسے یہ گھر خود آباد کیے بنائیں لیکن بعد میں خود ہی ان کو گرا رہے ہیں، جو اندر اس وقت اس آدمی پر بیت رہی ہوتی ہے نا کہ اپنا بنایا ہوئے گھر اسے چھوڑنا پڑے،
اسے گرانا پڑے، ویران کرنا پڑے، تو اس سے جو اس کو صبح کی ذلت اور رسوائی اور اس وقت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ ان فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرے، جنہوں نے اللہ کے، فاسق کہتے ہیں اللہ کے قانون کو توڑنے والے، تو جنہوں نے اللہ کے قوانین کو توڑا ہے وہ اس طرح ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک یہودی جماعت، اس کے خلاف جو مسلمان جماعت نے پہلی لشکر کشی کی تھی، اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ ان سے جو پھر یہ بہت سارے مسلمانوں کے ہاتھ اموال لگے جو انہوں نے لوٹ مار سے جمع کیے ہوئے تھے، قرآن نے اگلی آیات میں ان کی تقسیم کا ایک بہت بنیادی اصول اور ضابطہ ذکر کی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔